بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قمر سہروردی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی فردر ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارے 4 لیکچرز ہوں گے۔ 4 لیکچرز کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز ایک کاسٹ شیٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ کاسٹ شیٹ کے جو نومیریکلز ہیں یا چیپٹر ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ہم کاسٹ شیٹ اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ پریکٹیکلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف چیزوں کی کاسٹ شیٹ جو ہے اس میں جو مختلف یہ ٹرمینالوجیز جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کیسے پریکٹیکلی ان کی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں پرائم کاسٹ۔ پرائم کاسٹ جو ہے یہ ایکچولی مین کاسٹ جیسے ڈائریکٹ لیبر اور ڈائریکٹ مٹیریل یہ 2 کاسٹ جمع کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ مین کاسٹ ہے۔ تو ڈیسیژن میکنگ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ جی اگر اوور ہیڈز جو ہیں وہ چلو فیکٹری کے وہ تو اور چیزیں بھی بن رہی ہیں یا اور کام بھی ہو رہے ہیں یا اور آرڈر بھی چل رہے ہیں، تو یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں پرائم کاسٹ کیا ہے، تو وہ پرائم کاسٹ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس پہ اتنے کم مٹیریل لگے گا اور اتنی ڈائریکٹ لیبر لگ جائے گی۔ تو چلیں مطلب رینٹ ہے، رینٹ رہنا ہی رہنا ہے، سیلریڈ پرسن رہنے ہی رہنے ہیں یہ وہ، تو اس میں اگر کچھ بچ رہا ہے اور کام ٹائم ہے تو یہ کر دیں۔ تو اس طرح یہ پرائم کاسٹ جو ہے ہماری ایک رول پلے کرتی ہے۔ جوائنٹ کاسٹ، یہ کچھ کنفیوژن ہوتا تھا کہ جوائنٹ کاسٹ جو ہے یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی یا کیا چیز ہوتی ہے۔ جوائنٹ کاسٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز بنانی ہے اور وہ ایک خاص لیول تک جب تک وہ علیحدہ علیحدہ 2 چیزیں نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک وہ دونوں چیزوں پر ایک ہی جگہ پہ وہ جو ہے نا کاسٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ کاسٹ۔ جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کہہ لیں کہ ان کی ریفائنری ہوتی ہے، تو جو مین کروڈ آئل ہوتا ہے اس کو جب ہم ریفائن کرتے ہیں تو مختلف چیزیں اس میں سے بنتی ہیں، اسی میں سے پٹرول بنتا ہے، اسی میں سے ڈیزل بنتا ہے، اسی میں سے یہ کیروسین آئل بنتا ہے، اسی میں سے مطلب یہ جہازوں میں یوز ہونے والا آئل بنتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ اسی میں سے بنتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جوائنٹ کاسٹ ہے۔ اچھا، ایک اس میں ٹرم ہے کنٹرولیبل کاسٹ، یہ بھی ہم جو ہے وہ یوز کریں گے۔ کنٹرولیبل کاسٹ جو ہیں دیز آر کاسٹ وچ انفلوئنسڈ بائی دی ڈیسیژنز آف دی مینیجرز۔ اب اس میں یہ ہے کہ مختلف لیول کے مینیجرز ہیں، ان کے ڈیسیژن پاور مختلف ہے، اور پھر ایک گیون ٹائم سپین کی بھی بات ہے کہ جب ہم بات کریں گے کہ یہ کنٹرولیبل ہے کہ نہیں ہے تو ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کتنے ٹائم میں کنٹرولیبل ہے۔ جیسے کچھ کاسٹ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولیبل ہیں سے جی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، جیسے چائے کا خرچہ ہے، جیسے آپ کے جو کہہ لیں کہ کوئی الیکٹریسٹی کا جو کنزمپشن ہے فار دی اے سی، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے اے سی چلے گا، یا 1 گھنٹہ چلے گا تو 1 گھنٹہ بند رہیں گے، ٹھیک ہے۔ چائے جو ہے اتنی چائے آئیں گی، اس کے زیادہ چائے نہیں آئیں گی، یا دن میں 1 دفعہ چائے سرو ہو گئی تھی، تو یہ ڈے ٹو ڈے خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہمانوں کے لیے یہ آئے گا، یہ نہیں آئے گا، بسکٹ نہیں آیا کریں گے، تو یہ ڈے ٹو ڈے ہے۔ تو آن دی ادر ہینڈ ہم ایک اور جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں، یا ہم ایک ایگزیبیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اس میں اچھی خاصی کاسٹ آ جاتی ہے، ٹریولنگ کاسٹ ہوتی ہے، وہاں جانا ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ڈیسیژنز ہیں وہ مختلف عرصے میں ہم کر سکتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہیں، یہ ڈے ٹو ڈے ہیں، یہ جو ہے لانگ ٹرم ہیں، اور اسی طرح اس میں پھر اختیارات کے کہہ لیں کہ اتھارٹی لیول جو ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، یہ مینیجر ہے، سپروائزر ہے،
یہ پھر ڈائریکٹر آ گیا ہے، یہ جو ہے وہ مطلب چیئرمین آ گیا ہے، سی او آ گیا ہے، وہ مختلف لیول کے جو ہیں ہوتے ہیں. تو فیکٹری اوور ہیڈ ایز ویل ایز فکسڈ سچ ایز ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ آف ایریا، salaries of supervisors. However, it depends a lot on the authority of the manager. If he can increase or decrease a cost element, it is controllable. تو یہ کنٹرولیبل ہونے میں یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہے. اچھا جی، انکنٹرولیبل کاسٹ جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ انکنٹرولیبل کاسٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہیں جو ہم اپنے ڈسیزن سے جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. ان کے لیے ہمیں کہہ لیں کہ ایک خاص ٹائم کے اندر، یعنی اگر ہم کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ کوئی چیز کم کر لیں، اس کی کاسٹ پہ کنٹرول کر لیں، تو نہیں جی، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اوور آل مہینے بھر میں ہم ایوریج جو ہے وہ کم کر دیں گے. جیسے یہ میں نے مثال دی، چائے کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ٹریولنگ کا خرچہ ہے کہ جی مارکیٹ میں جانا ہے تو ایک ہی دفعہ میں جا کے کٹھی چیزیں لے آئیں، جو 10 پھیرے لگتے تھے وہ ایک پھیرا لگا لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 3 بندے رکھے ہوئے ہیں جی، یہ 2 رکھ دیں، ان کی ڈیوٹیز ذرا اسائن کر دیں، اور ان کے جو پہلے 3 بندے جو ہیں وہ سب 3 پھیرے لگاتے تھے، تو اب یہ ہے کہ جی ان کے پھیرے اس طرح سے آرگنائز کریں کہ پھیرے تو جو ہے وہ کم لگیں اور 2 بندے اس کو مینج کر سکیں. تو اس طرح سے وہ چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ انکنٹرولیبل ہوتی ہیں. جیسے کچھ چیزیں ہیں وہ ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کے ٹیرف ہیں، بجلی کا ریٹ ہی بڑھا دیا، اب آپ کیا کریں گے، آپ کے کنٹرولیبل نہیں ہیں. اسی طرح اگر بجلی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو آپ کو جنریٹر چلانا پڑے گا، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ گیون سرکمسٹانسز میں کنٹرولیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتی ہیں. یہ جو ہم 3rd لیول پہ یا 4th لیول پہ جا کے جب ہم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے تو وہاں جا کے کیس اسٹڈیز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. یہاں اس کہہ لیں کہ بیسک لیول پہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کنٹرولیبل اور ان کنٹرولیبل کاسٹ، کیونکہ یہ سارا کچھ ہی آگے جا کے ہم جب اس کو ایکسپلین کریں گے، فردر ایکسپلور کریں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ کو، تو یہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں وہاں یوز ہوں گی کہ جی کیا چیز کنٹرولیبل ہے، کیا نہیں ہے. ہم اس پوائنٹ پہ بھی ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن وہ سوال کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پہ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ٹرمز ہمیں آنی چاہیے. ڈائریکٹ کاسٹ. ڈائریکٹ کاسٹ میں وہ کاسٹ ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ میں، کسی بھی مینوفیکچرنگ میں، کسی بھی چیز میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ریکگنائزیبل ہیں، اسائنیبل ہیں کہ اس چیز میں یہ چیز لگی ہے تو اتنی لگی ہے، تو ہم کہیں گے یہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے. جیسے اتنا کپڑا لگا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنے روپے کا آیا تھا، اتنے روپے اتنے میٹر لگا ہے، تو یہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے، ڈائریکٹ مٹیریل کی ہے. اور یہ درزی کو اتنے پیسے دیے، یہ اس کی کاسٹ ہے، یا جو اسٹیچنگ ورکر ہے اس کو اتنے پیسے دیے، تو یہ اس کی لیبر کاسٹ آ گئی. تو یہ ڈائریکٹلی اس پینٹ پہ لگی ہے. اب جو میں نے ہیلپر رکھا ہوا ہے وہ مجھے چائے بھی بنا دیتا ہے، وہ اس فرض کریں جھاڑو بھی دے دیتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں بھی اٹھا کے رکھ دیتا ہے، کرتا وہ فیکٹری کے کام ہی ہے. تو اس نے ایک پینٹ پہ کتنا کام کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم اپنی کیپیسٹی پہ اس کو پھر ایک اندازے سے اس کے جو سیلری ہے وہ سب پینٹوں پہ سپریڈ کر دیتے ہیں کہ جی اتنی کاسٹ اس پہ آئے گی.
تو ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے وہ مین کاسٹ کہہ لیں یا وہ کاسٹ جو ڈائریکٹلی ریکگنائزیبل ہوتی ہے. انڈائریکٹ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ ہیں جو کسی پروڈکٹ پہ ڈائریکٹلی ریکگنائزیبل نہیں ہیں. وہ کہہ لیں کہ یا تو اپنی ویلیو کے لحاظ سے اتنی چھوٹی ویلیو کی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 10 روپے کی لگی ہے کہ 9 روپے کی لگی ہے، 8 روپے کی لگی ہے کہ 7 روپے کی لگی ہے. تو یا وہ اپنی کوانٹی کے لحاظ سے اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے. جیسے دھاگا ہے، پینٹ میں کتنا دھاگا لگا ہے جی، ایک نلکی لگ گئی ہے، آدھی لگی ہے، تو ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ جی ایک جو بڑی نلکی ہے اس میں 4 پینٹیں بن جاتی ہیں. تو ہم کہیں گے کہ جی ایک نلکی 30 روپے کی آئی تو 4 پینٹیں بنے گی تو اتنے کا دھاگا لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ انڈائریکٹ کاسٹ میں تمام تقریباً جو فیکٹری اوور ہیڈز ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا وہ سارے انڈائریکٹ کاسٹ ہی ہوتی ہیں ایکچولی، جو ہم اسپیسیفک نہیں کر سکتے کہ جی اس میں لگی ہیں. اچھا، فکسڈ کاسٹ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ آگے جا کے ہم بہت زیادہ یوز کریں گے. اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ ہمیں میسج کر دے، ای میل کر دے، ہم اس کو رپلائی کر دیں گے. فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ ہے کہ جو پروڈکشن اگر 0 ہے تو بھی وہ ہونے ہیں، پروڈکشن اگر 1000 پیس ہے تو بھی ہونے ہیں. اگر 1000 پیس سے ہم زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسٹرا چیز چاہیے، پھر اس کا مطلب ہے فکس کاسٹ انکریز کر جائے گی، پھر وہ ایک خاص لیول تک جو ہے والیوم تک وہ سیم رہتی ہے. تو ہم کہیں گے دی کاسٹ وچ ڈو ناٹ چینج ان ٹوٹل ود چینج ان والیوم آف پروڈکشن ود ریلیونٹ رینج دی میکسیمم اینڈ منیمم پروڈکشن لیول after which we costs are changed. فار ایگزامپل رینٹ ہمارا فیکٹری کا جو ہے وہ وہی رہنا ہے، چاہے 1 پیس بنے چاہے 1000 پیس بنے. 1000 پیس سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے. 150 کی بات نہیں ہوتی ایکچولی. جب ہم کہتے ہیں 1000 پیس سے زیادہ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو 1200 پیس 1300 پیس اس طرح پروڈیوس نہیں کر سکتے اسی فیسیلٹی کے اندر یا اسی ٹائم سپین میں. اور انشورنس ہے، وہ اگر فیکٹری کی انشورنس ہوئی ہے، کام ہو نہ ہو تو انشورنس کے پیسے دینے ہی دینے ہیں. اسی طرح سے بجلی کے میٹر کا بل ہے یا کوئی سیلریاں ہیں، کام نہیں ہوا، جیسے یہ پچھلے دنوں میں کرونا تھا، تو کام ہو یا نہ ہو جن کی سیلریاں ہیں وہ سیلریاں دینی ہی دینی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتی، یہ فکسڈ کاسٹ ہے اور یہ کیپیسٹی کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتی. آن دی ادر ہینڈ ہم کہتے ہیں کہ ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ جو ہے اس میں کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب 1 پیس بنا، جیسے ہم کہیں گے کپڑا یا مین جو مٹیریل ہے، 1 پیس میں 1.2 میٹر لگتا ہے تو 2 پیسوں میں 2.4 میٹر لگے گا، 4 میں زیادہ لگے گا، 6 میں زیادہ لگے گا. تو وہ جتنے پیس بڑھتے جائیں گے اتنا مٹیریل بڑھتا جائے گا، اتنی ڈائریکٹ لیبر بڑھتی جائے گی، اتنی اس پہ یوز ہونے والی بجلی بڑھتی جائے گی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کتنے پیس بنے. تو جو چیزیں اس طرح بالکل ڈائریکٹلی اس طرح پرپورشنیٹلی انکریز کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ویریبل کاسٹ ہے. کچھ کاسٹ ہوتی ہیں جو سیمی ویریبل یا سیمی فکسڈ ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی 600 پیسز تک تو یہ ویریبل ہی رہیں گی، سے لیبر کاسٹ ہے یا فیکٹری اوور ہیڈز ہیں وہ ویریبل رہیں گے. لیکن اگر ہم نے 1000 پیس بنانا ہے تو ہمیں 2 ہیلپر ایڈ کرنے پڑیں گے. بٹ ڈز دیٹ مین، اس کا مطلب ہے کہ 2 بندوں کی سیلری اس میں ایڈ کرنی پڑے گی. 2 سیلری پہ بندے. اگر ہم نے 1500 پیس بنانا ہے تو ہمیں ایک سپروائزر ایڈ کرنا پڑے گا، 2 ہیلپر ایڈ کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص لیول پہ جا کے جو ہماری فکسڈ کاسٹس ہیں ان کو بھی ہمیں یعنی وہ ویری کر جاتی ہیں، اور جو ویریبل کاسٹ ہیں وہ کہہ لیں کہ
بیہیو کرتی ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں سیمی ویریبل، کہ ایک خاص لیول تک جو ہے وہ فکس ہوتی ہیں، اگر وہ لیول کراس کرنا ہے تو ہمیں پھر اس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم جب انالیسس فیز میں آئیں گے تو وہاں یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں دوبارہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ مکسڈ کاسٹ، دوز کاسٹ وچ ود ہیو بوتھ فکسڈ اینڈ ویریبل ایلیمنٹس آف کاسٹ۔ لائن رینٹ ہے ان اے ٹیلیفون بل فار ایگزامپل از فکسڈ اینڈ ریمیننگ بل ویریز ود دی یوزیج آف پرابلم۔ میں نے سیلری کی ایگزامپل بھی آپ لوگوں کو دی ہے کہ یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ویریبل اور فکس کاسٹ کی ہماری ایگزامپل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، یہ لیکچر نمبر 2 ہمارا ہو گیا، اب انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔